أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک واقعے نے ایک نیا رخ یہاں سے لیا ہے. 9 برس حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اس کے بعد بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا. اور خواب کیا دیکھا ہے اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا. انی ارا 7 بقرات، میں نے 7 گائے دیکھی ہیں، سمان جو کہ موٹی تازی ہیں، یأکلہن ان کو کھا جاتی ہیں، 7 وہ 7 گائے جو کہ عجاف ہیں یعنی بڑی دبلی پتلی ہیں، مریل گائے وہ موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وسبع سنبلات خضر، 7 خوشے دیکھے ہیں جو کہ سبز ہیں، وأخر یابسات اور 7 بقیہ دیکھے ہیں جو کہ بالکل خشک ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ جب میں نے ایک خواب دیکھا تو یا ایھا الملأ، اے میری قوم کے پڑھے لکھے لوگوں، بڑے لوگوں، افتونی مجھے اس خواب کا حکم بتاؤ. افتونی فتویٰ یعنی مجھے فتویٰ دو. ایک خواب کی تعبیر دینا بھی ایک فتویٰ دینے کے برابر ہوتا ہے. یعنی جیسے مفتی فتویٰ دینے میں محتاط ہوتا ہے، کسی چیز کو جائز کہنے میں، ناجائز کہنے میں کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے، ایسے خواب کے اندر بھی کسی چیز کا صحیح کہنے میں اور غلط کہنے میں کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے. اس کو اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے. تو وہ کہنے لگے ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو تو مجھے بتاؤ. چنانچہ جو علم رکھتا ہے اس کو خواب بتانا چاہیے اور اس سے تعبیر پوچھنی چاہیے. ہر ایرے غیرے سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے اور ہر ایک کو اپنا خواب بیان بھی نہیں کر دینا چاہیے. قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، یعنی یہ آپ کے دماغ میں چلنے والی باتیں ہیں جو خواب کی شکل میں آپ کے سامنے آ گئیں. وما نحن بتأویل الاحلام، اور ہم اس طرح کی باتوں کی تعبیر نہیں جانتے. نمبر 1 تو یہ کہ ہم اس طرح کی باتوں کی تعبیر نہیں جانتے. نمبر 2 ہم خواب کی تعبیر ہی نہیں جانتے. جب ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے تو اس خواب کی تعبیر ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ جو آدمی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے خواب کی تعبیر کو بعین ہی حقیقت کے ساتھ فٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا، جب دیکھا تھا تو اس کو یاد آ گیا. وقال الذی نجا منہما، جو ان دونوں میں سے ایک آدمی نجات پایا تھا، وادکر بعد امہ، اس کو ایک مدت کے بعد یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. کہنے لگے کہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بس مجھے جانے دو، میں گیا اور آ کے آپ کو بتاتا ہوں. میں انشاءاللہ اس کے اوپر آتا ہوں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور موضوع میں چاہتا ہوں کہ پورا کر دوں پیر کے دن تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا معاملات ہوئے.
بس اتنی بنیادی بات سمجھ لیں، جو خواب کی تعبیر دینے والا ہے اس کو حالات کا علم ہونا ضروری ہے، ایسے ہی جو شرعی مسائل بتانے والا ہے اس کو بھی آپ کے عرف کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے عرف کا نہیں پتہ اور آپ کے عرف کو نہیں جانتا تو آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دن کا کچھ وقت بازار میں مارکیٹ میں گزارتے تھے تاکہ مارکیٹ کے لوگوں کی اصطلاحات معلوم ہو سکیں کہ لوگوں کی ٹرمینالوجی کیا ہے، کس جگہ پر کون سی چیز سود ہوتی ہے، کس جگہ کون سی چیز سود نہیں ہوتی، بس ظاہری معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں جانتے تو مسئلہ پوچھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے بزنس کی ساری سچویشن سامنے رکھے، اپنے حالات کو بالکل واضح کر کے جس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کے سامنے حالات کو رکھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی ہے اس تعبیر میں بڑی نمایاں ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے، مصر کے اندر لوگ مختلف خداؤں کو پوجتے تھے، مختلف خداؤں کو مانتے تھے۔ چنانچہ اللہ کو تو بڑا سمجھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف چیزوں کا بڑا بنایا ہوا تھا۔ مثلا سمندر کے لیے ایک دیوی بنائی ہوئی تھی کہ یہ سمندر کی دیوی ہے، اور جب ہم سمندر میں جائیں گے تو ہم اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کر کے جائیں گے، جیسے کہ آج کل ہندو وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر کسی سفر پہ جانا ہے تو یہ سفر کی دیوی ایک الگ ہے، چنانچہ سفر کی دیوی کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس نظر و نیاز کرتے تھے، اس کے پاس عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے علاج کروانا ہے تو علاج کروانے کی دیوی الگ ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے کوئی نیا کام انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ایک دیوی الگ ہوتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے مصر کے اندر ایسے مختلف دیویاں بنائی ہوئی تھیں، اوتار بنائے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے زراعت کی جو دیوی تھی وہ گائے تھی۔ ان لوگوں نے زراعت کی دیوی گائے کو بنایا ہوا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کو آپ اپنا حکمران چنیں، جس کو آپ اپنا بادشاہ بنائیں، وہ لازمی فکر مند اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی ان پڑھ کو، جاہل کو، اجڑ کو حکمران بنائیں گے تو وہ ایسی حرکتیں کرے گا جیسی آج کل ہو رہی ہیں، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ کچھ اور آتا ہے، بس ڈانس جو مرضی کروا لو، کارٹون جو مرضی بنوا لو، حرکتیں جو مرضی، نہ قرآن سے واقفیت ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ عید کا پتہ، نہ یعنی اسلامی ارکان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دینی اقدار، یعنی دینی پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جس کو ویلیوز کا پتہ ہو، پڑھا لکھا اسے نہیں کہتے جس کو عربی بولنی آتی ہو، جس کو انگریزی بولنی آتی ہو، جس کو مختلف زبانوں پہ دسترس ہو، اس کو پڑھا لکھا نہیں کہتے، اس تو ایک صاحب فن ہے۔ پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جس کو ویلیوز کا پتہ ہو، ہیں جی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر چیخے، ہم پہلے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے جاہل آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے میں جاہل نہیں، میں پی ایچ ڈی ہوں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پی ایچ ڈی کو کھول کے پی جا بھائی، کوئی ضرورت نہیں تیری پی ایچ ڈی، تجھے ویلیوز نہیں پتہ، تجھے انسان سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ ایک مینیجر رکھیں اور وہ مینیجر کیا کرے؟ اوپر شرٹ پہنے، نیچے شلوار پہن کے آ جائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں۔ تیری پی ایچ ڈی کو ہم نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ویلیوز کیا ہوتی ہیں، دفتر کی ویلیوز کیا ہیں، ہمارے دفتر کا ماحول کیا ہے، ہماری تجارت کا ماحول۔ تو پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جس کو ویلیوز پتہ ہوں، جس کو آپ کی اقدار پتہ ہوں، جو آپ کو ایک سمجھتا ہو کہ آپ کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیسے کرنا ہے، پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں۔ پڑھا لکھا میٹرک پاس کو نہیں کہتے، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کو پڑھا لکھا نہیں کہتے۔ جیسے ایک پی ایچ ڈی تھا نا، وہ نیچے گیا تو فلیٹ آواز دی بیگم کو، بیگم میں اپنا چشمہ اور رومال بھول گیا ہوں تو دونوں پھینک دو۔ تو بیگم نے چشمہ پھینکا، نیچے آ کے گر کے ٹوٹ گیا۔ تو کہتی ہے رومال، کہتا ہے رومال میں اوپر آ کے لیتا ہوں کہ ٹوٹ نہ جائے رومال بھی۔ تو پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں کہ جس کو سمجھ ہو، فہم ہو، ٹھیک ہے۔ بھلے سے کسی نے ٹرپل ایچ ڈی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اگر اس کو سمجھ اور فہم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کو کوئی پڑھا لکھا نہیں کہتے۔ بادشاہ کو فہم کیسی تھی کہ بادشاہ کو خواب آیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس خواب کا میری سلطنت سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے تعبیر دینے کی کوشش کی، کسی کی تعبیر بادشاہ نے قبول نہیں کی کہ نہیں، دل کو نہیں لگتی۔ اگر پڑھا لکھا تھا تو نا،
اگر جاہل اور اجڑ ہوگا تو اس کو جو چیز ہاں چلو ٹھیک ہے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. نہیں، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے اس کی پہچان اس کے عمل سے ہو جاتی ہے. تو بادشاہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، سمجھدار آدمی تھا. اس کو پتہ تھا کہ میرے خواب کا میرے ملک اور سلطنت سے بڑا گہرا تعلق ہے. چنانچہ یاد رکھیے گا، جو عوام کی طرف سے نمائندہ اور حکمران ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ کوئی ایک خاص معاملہ فرماتے ہیں. جی ہاں، یہ سیاست اور حکمرانی اور یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے خاص رکھی ہے. جانور کو کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ بھینس کو خلیفہ بناتے تمام بھینسوں کا، شیر کو خلیفہ بناتے تمام چیتوں کا، تمام زیبرا کا، تمام نہیں بنایا کسی. انسان کو سب سے بڑا بنایا، چاہے جنگل ہے اور چاہے شہر ہے، چاہے ویرانہ ہے چاہے آبادی ہے، اس کے اوپر خلیفہ انسان ہی ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین وہ ایک جملہ خطبے میں پڑھا کرتے تھے، والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ. آپ حضرات نے خطبہ حضرات سے یہ جملہ سنا ہوگا، والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہان اللہ. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ایک الگ بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہ جملہ لکھا ہے کہ سلطان مسلم ذل اللہ فی الارض، وہ اللہ رب العزت کا سایہ ہوتا ہے دنیا کے اندر. من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جس نے وقت کے سلطان کی اہانت کی ہے اس نے اللہ کی اہانت کی. جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے، کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم اس کو دین سے ریلیٹ کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا دین سے بہت گہرا تعلق ہے، آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. ایک دو دنوں میں اس کا ذکر بھی کروں گا. خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو تجار حضرات ہیں، جو دنیا میں کام کرنے والے، پوری دنیا میں ٹریولنگ کرنے والے، جانے والے، ان کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے اس قرآن کے اندر، بہت بڑی. اور ایسے بالکل طابق النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے سے میچ کرتا ہے، ایسے یہ سچویشن ہمارے حالات سے بالکل میچ کرتی ہے، بالکل جا کے ٹھپ جاتی ہے کہ ہاں اسی چیز کے لیے قرآن نازل ہوا تھا. آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 گائے ہیں موٹی تازی، اور ان کو دبلی پتلی 7 گائے کھا رہی ہے. اور یہ اتنا وحشتناک منظر تھا، اتنا وحشتناک کہ ایک دبلی گائے ایک بہت موٹی گائے کو کھانا شروع کرے، نگل رہی ہے اور پوری گائے نگل گئی. یہ اتنا وحشتناک منظر تھا کہ ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا اگر دیکھنے کی کوشش کرے. تو یہ بہت ہی وحشتناک منظر تھا. بادشاہ اٹھ گیا اور اس کے بعد اس کو نیند نہیں آئی کہ یہ بہت ہی خطرناک خواب ہے، اور کافی عرصہ اپنے دربار میں پوچھتا رہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ. چنانچہ وہ جو شخص تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں. پھر آیا یوسف ایھا الصدیق، یوسف آپ تو سراپا صدیق ہیں، آپ تو سراپا صدق ہیں. افتنا فی 7 بقرات، ہمیں اس خواب کے بارے میں آپ بتائیے کہ بادشاہ نے جو یہ خواب دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل خواب کی تعبیر بتائی. بڑی تفصیل ہے لیکن ایک دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا یا تمہیں شرم نہیں آتی، میں 9 سال سے جیل میں سڑ رہا ہوں، تمہیں ایک بار یاد نہیں آیا؟ تم بہت بے ایمان آدمی ہو، تم بہت احسان فراموش ہو. میں نہیں بتاتا، جاؤ. خواب کی تعبیر بڑی کریٹیکل ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا. تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں نہیں بتاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ یہ نہیں دیکھو اس کی داڑھی نہیں ہے، آپ یہ نہیں دیکھو یہ مجھے چندہ نہیں دیتا، آپ یہ نہیں دیکھو کہ یہ مجھے ہدیہ نہیں دیتا، میں اس کا شیخ ہوں، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا شاگرد ہے، میں اس کا استاد ہوں، تو اس کو چاہیے کہ یہ میرا اکرام کرے. یہ نہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے. دین کا علم مجانن سیکھا جاتا ہے، مجانن سکھایا جاتا ہے. یعنی جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے پیسے نہیں لگتے. یہ امت کو بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے بھی ہیں، آپ کس طرح کے بھی ہیں، آپ مسئلہ پوچھیں، آپ کو اس کا جواب دینی خدام بغیر اجرت کے دیں گے.
آپ سے اس کے لیے اجرت نہیں مانگیں گے مسئلہ بتانے کے. البتہ طاعات ایک الگ چیز ہے، امامت ہے، خطابت ہے، تدریس ہے، یہ سب یہ طاعات ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن مسئلہ بتانے کی کوئی اجرت آپ سے نہیں مانگے گا. لہٰذا دین کے لیے، دین کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہے تو اس میں امت کو جھجکنا نہیں چاہیے. یار ہم تو اتنے گندے ہیں، یار میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اب میں کس منہ سے مولوی صاحب کے پاس جاؤں پوچھوں مولوی صاحب اس کا جواب دیجئے، میں کس منہ سے جاؤں شیخ صاحب آپ بزرگ ہیں ہمارے، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ مجھے بتائیں. آپ یقین کیجئے میں نے اپنے مشائخ کو دیکھا، 19 برس کا ایک نوجوان آیا اور وہ اتنا رویا ہے، لگا کہ شاید کوئی گناہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو. چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، اور میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن یہ سب چیزیں میں نے اپنی محرم خواتین سے بھی کی ہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ، لیکن میں نے دیکھا کہ او میرا بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. 20-25 برس کی عمر تک مستقل زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اس کے بعد توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ کہاں کا کہاں نکل گیا. لہٰذا ہم اپنی زندگی پر شرمندہ ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. شرمندہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے، مایوس ہونا بہت بری بات ہے. مایوس نہیں ہونا چاہے زندگی کیسے بھی گزری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر ڈائریکٹ نہیں بتائی، پہلے طریقہ بتایا کہ اس خواب میں مصیبت ہے، اس سے بچنا کیسے ہے. لہٰذا مسئلہ بتانے والے کی ذمہ داری یہ ہے، اس صرف یہ نا حرام ہے، جاؤ حرام کھاتے رہو زندگی بھر، جاؤ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، زندگی بھر حرام کھایا ہے، خبردار جو 1 منٹ بھی یہاں بیٹھے. نہیں، مسئلہ بتانے والے کی ذمہ داری ہے اس کو حل بھی بتائے کہ میاں یہ جو آپ کھاتے رہے ہو یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن چھوڑنا نہیں. اگر چھوڑو گے تو ابھی تو حرام کھا رہے ہو، پھر کفر میں چلے جاؤ گے. طریقہ یہ ہے، اس سے ایسے بچو بچو بچو، یوں کرتے 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 آپ نکل جاؤ گے. مسئلہ بتانے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ڈائریکٹ فتویٰ نہ لگائے، بلکہ لوگوں کو پہلے سمجھائے، تسلی دے. چنانچہ کہا کہ تزرعون 7 سنین دابا، ایسا کرو کہ مسلسل 7 سال کاشتکاری کرنا. جو زمین استعمال ہو رہی ہے، جو نہیں استعمال ہو رہی ہے، سب پہ کاشتکاری کرو. پھر کاشتکاری کرنے کے بعد کیا ہے، جب پھل آئے گا، جب گندم پک جائے گی تو اس کے بعد کیا کرنا، فما حصدتم، تم اس گندم کو جو کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اس کو خوشے میں رکھ دینا، اس کو چھاننا نہیں، اس کے دانے نہ نکالنا، بلکہ خوشے میں رکھ دینا. الا قلیلا مما تاکلون، ہاں تھوڑا سا رکھ لینا جو تم نے کھانا ہے، بقیہ سب اس کو گوڈاؤن میں ڈال دینا. گوڈاؤن میں ڈالنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جو میرے پاس سامان آیا ہوا ہے، میرے پاس سامان ایسے ہی گوڈاؤن میں نہیں چلا جاتا. جو لوگ گوڈاؤن کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گوڈاؤن کے اندر جو سامان رکھا جاتا ہے اس کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی گندم کو جو اگر گوڈاؤن میں رکھنا ہے تو آج کل تو پٹسن کی بوریاں آتی ہیں جس میں گندم محفوظ رہتی ہے. پہلے زمانے میں پٹسن نہیں تھی، تو پہلے زمانے میں کہا کہ گندم کو خوشے میں رکھنا، خوشے میں رہے گی تو گندم نرم نہیں ہوگی، گندم کو کیڑا نہیں لگے گا، اور گندم کے اندر جو آٹا بننا شروع ہو جاتا ہے وہ نہیں بنے گا. اس کے علاوہ اور بھی 50 چیزیں ہوں گی جو ایگریکلچر والے جانتے ہیں، زیادہ ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں اور آپ بھی نہیں جانتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسے کرو. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، 7 سال تک ڈمپ کرو گے، 7 سال تک ذخیرہ کرو گے، اس کے بعد 7 سال تک شدید قسم کا قحط آئے گا. کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی پانی نہیں ملے گا، سب جگہ ختم ہوئے گا. تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مصر کا قحط آج تک مانا جاتا ہے کہ 7 برس کا تاریخی قحط تھا جس نے پوری دنیا کو بھوکا رلایا تھا. چنانچہ 7 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ قحط آئیں گے. چنانچہ 7 موٹی گائے کا مطلب ہے 7 سال خوب زراعت کرو، خوب زراعت، کیونکہ ان کی زراعت کی دیوی جو تھی گائے تھی. تو 7 سال زراعت کر کر کے گائے کو موٹا بنا دو، یعنی کھیتی کو زیادہ کر دو. اس کے بعد 7 سال تک تمہاری گائے دبلی ہو جائے گی، یعنی یہ دبلے سال یہ موٹی گائے کو کھا جائیں گے، یعنی یہ تباہ و برباد کریں گے تمہاری زراعت کو. لہٰذا اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا. چنانچہ حضرت یوسف نے تدبیر بتائی کہ ایسے کرنا. پھر فرمایا کہ جتنا تمہارے پاس ہو کھا لو، بقیہ کو بیج کے لیے چھوڑ دو، اور جو بقیہ اس کو ڈمپ کر دینا. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر 7 سال کے بعد
ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کو پانی ملے گا، فیہ یعصرون، لوگ اس میں کھیتی بھی کریں گے، اور اس کے اندر لوگ جو ہے وہ انگور بھی نچوڑیں گے، یعنی پھل وغیرہ بھی اس میں خوب آئیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کو پتہ چلی، کہتا ہے ہاں ٹھک سے لگی ہے، ہاں یہ بات بالکل صحیح، یہ بات بالکل صحیح۔ چنانچہ آپ اگر کسی مولوی صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آپ تصدیق کسی اور سے کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل ٹھک رہا ہے۔ اگر دل نہیں ٹھک رہا تو ضروری نہیں ہاں آپ نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا، جی کیا کریں مجبوری ہے، کیا کریں مجبوری۔ کسی اعتماد والے شخص جس پہ انسان کو اعتماد ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، تو آپ اس سے ضرور مسئلہ پوچھیں، اور جہاں آپ کا دل ٹھکے اس کے مطابق چلیں، بھلے سے آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں۔ اور اس میں بہت سی ابحاث ہیں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ میرے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو ایسے باہر ممالک میں ہوتے ہیں، چونکہ ان کا ایتھیسٹ لوگوں سے ان کا واسطہ بہت زیادہ پڑتا ہے، تو ان کو بہت سے ایسے مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ بھی عورت گھر میں کیسے رہے، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہم 30-35 سال ہو گئے باہر نکل کے کما رہے، ہم کیسے؟ تو اس کا طریقہ کار ہے، سمجھنے کا طریقہ۔ میں نے کہا آپ بالکل اختلاف کیجئے، لیکن میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھے کہیے گا، اور ماشاءاللہ سمجھ میں آنے والی بات۔ یعنی سوال مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو کراس کوسچننگ کی پوری اجازت ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کراس کوسچننگ کر سکتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، بدتمیزی صاحب فن سے بدتمیزی کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کراس کوسچننگ کرنے کے بالکل اجازت ہے۔ لہذا شریعت اور اسلام ہر انسان کو حق دیتا ہے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پوچھیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جا کے بالکل ٹھکی ہے، اس سے پہلے کوئی تعبیر بادشاہ کو ٹھکی نہیں تھی، لہذا بادشاہ سمجھ گیا کہ ہاں بالکل صحیح۔ قال الملک، تو بادشاہ نے کہا ایک تو نے بھی اس کو لے آؤ میرے پاس، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو حضرت یوسف نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی، کیا باتیں تھی اس کے اندر، انشاءاللہ اس کا ذکر میں کل کروں گا، اور اس کے ذکر کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مسئلہ مکمل ہو جائے ہمارے درس قرآن کے ختم تک۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔